بے شرم ہے کہ وہ کاندھے پہ بٹھا کے سیر سپاٹے کیا کرتا اے میں کدوں کیا سیر سپاٹے اور کیا وہ کاندھے پہ بٹھا کے مینوں کھوج سٹن جاندا سی ایدا قد چھوٹا دی ایدا موٹا کھوہ تک پہنچدا سی. ناظرین، اسکرین پر کامیڈین ہنستے کھیلتے خوش مزاج اور بڑے دل والے نظر آتے ہیں. بات کریں آفتاب اقبال کی تو یہ چہرہ ہنسنے کھیلنے اور ٹیم کے ساتھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوشاں رہتا ہے. دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا کیمرے کے سامنے یہ ہنستے ہیں کیمرے کے پیچھے بھی ان کی زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوگی. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور افسوس بھی کہ ان کامیڈینز کی زندگی مداری سے کم نہیں ہوتی. جو ظاہری طور پر تماشا لگاتا اور دکھاتا ہے مگر اس کے اندر بہت سے غم چھپے ہوتے ہیں. بات کریں آفتاب اقبال اور ان کی ٹیم کی تو یہاں بھی بہت سی خوشگواریاں، مخالفتیں اور بغض ہیں جو کبھی سامنے نہیں آ سکے. لیکن آج ہنی البیلا کی اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی سے بہت کچھ سامنے آ گیا ہے. کس طرح ان کامیڈینز کے سروں پر بے روزگاری اور نکالے جانے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے. ایک دوسرے پر بظاہر جان چھڑکنے والے کس طرح پیسوں کی خاطر کئی سالوں کی دوستی کو لات مار دیتے ہیں، جیسا کہ ہنی البیلا نے کیا. آفتاب اقبال کی ٹیم سے بغاوت کر کے اپنے ساتھ آغا ماجد اور دیگر لوگوں کو بغاوت پر مجبور کرنے والے، آفتاب اقبال کے شو کو ڈاؤن کرنے کے لیے مقابلے میں ایک بہت بڑا شو پلان کرنے والے ہنی البیلا چپکے سے آفتاب اقبال کی ٹیم میں واپس آ گئے اور دوستوں کو نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا. ہنی البیلا نے جب اپنا سروائیول مشکل میں دیکھا تو سالوں کی دوستی اور وعدوں کو لات ماری اور اسی ناک سے آفتاب اقبال کو پھر سے جوائن کر لیا. اور آج ہنی البیلا کے بلبوتے پر اتنا بڑا سٹیپ لینے والے بہت پچھتا رہے ہیں. ہنی نے کس طرح اپنے دوستوں سے بے وفائی کی، آفتاب اقبال نے باغی گروپ کو ہمیشہ کا سبق سکھانے کے لیے کیا چال چلی اور پس پردہ جتنے بھی حقائق ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 20,000 دے کپڑے نے لنڈے چوں 1 روپیہ نہیں نکلیا. میں پھر اوتھے رکھ کے بیچے. جے سبر صاحب دا 500 نکلیا تے انہوں نے گورنر لاتا. آفتاب اقبال نے 1 دہائی قبل طنز و مزاح کا جو سفر شروع کیا تھا، اس سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہے. پروگرام نے کئی نام اور کئی چینلز ہی نہیں بلکہ کامیڈینز بھی بدلے. کئی لوگ آئے اور کئی گئے، کئی جا کر واپس آ گئے. ایک فنکار جو اس داستان میں مستقل طور پر آفتاب اقبال کے ساتھ رہا تھا وہ ہنی البیلا تھا. آفتاب اقبال کا لاڈلا شاگرد سمجھا جانے والا ہنی البیلا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی کامیڈی کو نکھارتا چلا گیا. عوام اور خود آفتاب اقبال اس کے مداح بنتے چلے گئے. لیکن پھر رواں سال جب مشکل وقت آیا تو استاد اور شاگرد کے درمیان فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہ فاصلے جلد ہی سمٹ گئے اور ہنی آفتاب کی ٹیم میں لوٹ آئے. یوں آفتاب اقبال کے ساتھ انہوں نے تجدید وفا کر لی، لیکن اس دوران اپنے ساتھ ٹیم خبریار چھوڑنے والے دیگر فنکاروں سے بے وفائی کے مرتکب ہو گئے. دراصل ہنی البیلا بیماری کے باعث فیصل آباد گئے تھے. وہ آفتاب اقبال کو یہ بتاتے تھے کہ وہ انتہائی بیمار ہیں، یہاں تک کہ چلنے پھرنے اور ٹوائلٹ جانے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے وہ پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے. لیکن آفتاب اقبال کے مطابق اس دوران انہوں نے فیصل آباد میں منعقد ہونے والے مختلف پروگرامز میں شرکت کی. یوں آفتاب اقبال کے ان پر بھروسے کو بھی ٹھیس پہنچی. استاد نے دل برداشتہ ہو کر شاگرد کو اپنی ٹیم سے الگ کر دیا. آفتاب اقبال بتاتے ہیں کہ ہنی چپ چاپ چلے گئے اور ایک بار بھی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی. لیکن آفتاب اقبال نے سلیم البیلا کے چینل کے لیے ایک انٹرویو میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ہنی البیلا کی تمام پذیرائی اس وجہ سے تھی کہ وہ یعنی خود آفتاب اقبال اس کی تربیت اور رہنمائی کر رہے تھے. ان کی سرپرستی کے بغیر ہنی کامیابیوں کا سفر جاری نہیں رکھ سکے گا. آفتاب اقبال کی پیش گوئی اس وقت آزمائش کے مرحلے میں داخل ہوئی جب ہنی البیلا نے ٹیم خبریار سے علیحدگی کے بعد ہنی البیلا کے نام سے ایک یوٹیوب چینل متحرک کر لیا اور اپنے طور پر پروگرام کرنے لگے. اس سفر میں آفتاب اقبال کی ٹیم کے دیگر ارکان آغا ماجد، ایوب مرزا اور ایگزیکٹو پروڈیوسر حسیب خان بھی ان کے سنگ ہو لیے. روبی انم نے بھی ہارٹ اٹیک سے جاں بر ہونے کے بعد ان کے ایک پروگرام میں شرکت کی. آفتاب اقبال کی ٹیم سے علیحدگی کے بعد آغا ماجد اور ہنی البیلا نے گلو شکووں پر مبنی 2 ویڈیوز بھی بنائی اور پھر وسیع شاہ کے ساتھ یوٹیوب پر ایک پروگرام شروع کر دیا. آفتاب اقبال نے بھی ہنی کے اس رویے پر رد عمل دیتے ہوئے جہاں ہنی کو ان کی حیثیت یاد دلوائی وہیں شفقت کا اظہار بھی کیا اور اسے اپنا بچہ قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی ٹیم کے دروازے اب بھی ہنی کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور وہ
وہ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آفتاب اقبال نے اپنے دیرینہ ساتھی اور ایگزیکٹو پروڈیوسر حسیب خان کے لیے واپسی کے دروازے بند کر دیے۔ آفتاب اقبال کا یہ طرز عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ ہنی البیلا کو بھی ٹیم خبریار چھوڑتے ہوئے ہی خدشہ تھا کہ صرف یوٹیوب چینل کے زور پر سروائیو کرنا شاید ممکن نہ ہو سکے۔ ان کے چینل کے سبسکرائبرز 2 لاکھ کے لگ بھگ ہی ہو سکے ہیں۔ اس کے مقابل آفتاب اقبال 8 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز کے ساتھ اب بھی ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کے مالک ہیں۔ آخرکار چند ہی ہفتوں میں ہنی البیلا کے خدشات درست ثابت ہونے لگے اور سروائیول مشکل نظر آنے لگا۔ دوسری طرف آفتاب اقبال کا پروگرام بھی ہنی البیلا کے بغیر ادھورا محسوس ہوتا تھا۔ ہنی البیلا کی آفتاب اقبال کتنی قدر کرتے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آفتاب اقبال نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بعض حوالوں سے لیجنڈری کامیڈین البیلا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ آفتاب اقبال نے سلیم البیلا کے ساتھ انٹرویو میں حسیب خان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کی، لیکن ان سے پیشہ ورانہ تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اندیا دے دیا تھا۔ اس کے برعکس آغا ماجد اور ایوب مرزا کے پروگرام چھوڑنے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ جہاں دیگر ساتھیوں کے حوالے سے آفتاب اقبال کا یہ رویہ تھا، وہیں انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہنی کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ جب چاہے ان کی ٹیم کو دوبارہ جوائن کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے آفتاب اقبال کی بہت بڑی پلاننگ تھی جو اب آشکار ہوئی۔ دراصل آفتاب اقبال باغی گروپ کو سبق سکھانے کے لیے محض ہنی البیلا کو ان سے توڑ کر اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے، جس سے ان کی ٹیم مکمل ہو جاتی، شو کی ریٹنگ بحال ہو جاتی اور پھر آفتاب اقبال کو کسی کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ لہٰذا باغی گروپ منہ تکتا رہ جاتا، یعنی وہی بات کہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہنی البیلا نے جب دیکھا کہ محض یوٹیوب چینل سے اس کا سروائیول ممکن نہیں، تو انہوں نے ساتھیوں کو بتائے بغیر، اعتماد میں لیے بغیر آفتاب اقبال کو جوائن کر لیا اور 23 دسمبر کے پروگرام میں اپنی پہلی انٹری دی۔ پروگرام کے تھم نیل میں ان کی واپسی کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اور اسے گھر واپسی قرار دیا۔ ساتھی فنکاروں اور خود آفتاب اقبال نے انہیں پروگرام میں ویلکم بیک کہنے کے ساتھ ساتھ چھوڑ جانے کے حوالے سے جگتیں بھی لگائیں اور میٹھے میٹھے انداز میں بے عزتی بھی کی، لیکن ہنی اپنے روایتی خوشگوار موڈ میں نظر آئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، ان کے استاد نے ان کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے انہیں دوبارہ اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے۔ ویلکم ویلکم ہنی البیلا، ویلکم 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 ہنی البیلا۔ اب اس سارے عمل سے آفتاب اقبال اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے محض ہنی کو اپنی ٹیم میں بلا کر اپنے تمام سیگمنٹس مکمل کر لیے ہیں اور ہنی کی باقی ساتھیوں کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی رنجش اور بے وفائی کا درد بھی گھول دیا ہے۔ جب آغا ماجد اور باقی ساتھیوں نے ہنی کو خبریار کی سکرین پر دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں کبھی گمان ہی نہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ گیم بھی ہو سکتی ہے۔ سب نے مل کر یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسا بھی وقت آیا سب ایک ساتھ رہیں گے، مگر ہنی نے کسی چیز کا لحاظ نہ کیا۔ آغا ماجد، ایوب مرزا اور روبی انم اب بہت ہی مشکل صورتحال میں پھنس چکے ہیں۔ آفتاب اقبال کے ہاں ان کے لیے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک طرف آفتاب اقبال کے پاس بجٹ نہیں اور دوسری طرف ان سب کا چھوڑ جانا ہے، اور پھر ہنی کو واپس لا کر جو انہوں نے چال چلی اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب آغا ماجد نے روزی روٹی کے لیے سٹیج شوز کرنا شروع کر دیے ہیں، شاید وہ مستقبل میں کسی اور شو کا رخ کریں۔ ایوب مرزا بہت بدتر صورتحال میں ہیں۔ ایک تو ان کی کمائی باقی سب سے کم تھی، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، نہ ہی سٹیج شو کر سکتے ہیں اور نہ ہی بظاہر کسی شو میں ان کی جگہ ہے، لہٰذا ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کیسے سروائیو کریں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ظاہری طور پر ان کے حالات پہلے سے بھی بدتر ہونے والے ہیں، جس کے ذمہ دار کامیڈی کے دنیا کے روشن ستارے ہنی البیلا ہیں۔ ہم بہت غریب ہیں، یقین کریں، صبح صبح جب اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا۔ مجھے دانیال سمیع نے پرپوزل کیا ہے۔ کس نے؟ دانیال سمیع وہ جو پلیئر ہے۔ مجھے دانیال عزیز نے پرپوز کیا۔